نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بلند بارگاہ رسالت میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا شکر کیسے ادا کریں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور اللہ رب العزت نے سورۃ الرحمن میں فرمایا کہ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ اور قرآن مجید کی سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جس نے وہ سب کچھ دیا تمہیں جو تم نے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بیان کروں گا کہ اللہ رب العزت کا شکر کیسے ادا کریں۔ اللہ رب العزت انسان کو جس حال میں رکھے، انسان کو چاہیے اللہ رب العزت کا اسی حال میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت داؤد کا شکر پر آپ کو میں واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا شکر کیسے ادا کرنا ہمیں سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، اگر تو میرے جسم کے ہر بال کو 2 زبانیں عطا کرے جو تمام رات و دن اور پوری زندگی تیری نعمتوں کا شکر ادا کرے، پھر بھی کسی ایک نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، یا باری تعالیٰ، یا پروردگار عالم، کیا آج رات میری مخلوق میں سے کسی نے مجھ سے زیادہ تجھے یاد کیا؟ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ ہاں، یاد کیا ہے، مینڈک ہے۔ اور وحی میں دوسری بات فرمائی، اے داؤد کے خاندان والو، تم سب شکریہ میں نیک کام کیا کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب العزت، یا بارک تعالیٰ، یا میرے مولا۔ حضرت داؤد نے عرض کیا، یا میرے مولا، آپ کا شکر کس طرح ادا کر سکتا ہوں کہ مسلسل آپ کی جانب سے نعمتوں کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں، سابقہ نعمت ختم نہیں ہوتی کہ دوسری نعمت مل جاتی ہے، اور ہر نعمت سے اعلیٰ تر دوسری نعمت ہوتی ہے۔ الہی نعمت بھی آپ کی عطا اور شکر کی توفیق بھی آپ کی عطا، تو کس طرح آپ کا شکر ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت جل شانہ نے فرمایا، اے داؤد، آپ نے تو میری معافرت کا حق ادا کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، یا میرے مولا، یا بارک و تعالیٰ، جو کسی غمگین کی مزاج پرسی صرف تیری رضا کی خاطر کرے، اس
کی جزا کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت، اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، میں اس کو تقوی کا لباس زیب تن کروں گا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، جو کسی جنازے کے ساتھ چلے تیری رضا کی خاطر تو اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کے جنازے کے ساتھ میرے فرشتے چلیں گے اور اس کی روح پر فرشتے عالم ارواح میں نماز جنازہ ادا کریں گے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، یا میرے مولا، جو کسی یتیم و بے کس کی فریاد رسی کرے تیری رضا کی خاطر تو میرے مولا، میرے اللہ، اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اس کو میری رحمت کا سایہ آغوش رحمت میں لے گا۔ سبحان اللہ، کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا کتنا بڑا اجر ہے۔ اور نبی المحترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جیسے دو انگلیاں آپس میں ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، جو تیرے خوف و حیثیت سے روح پڑے، آنسوں کا تحفہ بارگاہ سمودیت میں پیش کرے گا، یا رب العزت، اس کا کیا اجر ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، جو بندہ میرے خوف کی وجہ سے آنسوؤں کا تحفہ دے اور خوف کی وجہ سے نیک کام کرے، میں اللہ رب العزت اس کو خزائے اکبر سے امن دوں گا اور اس کے چہرے کو نار دوزخ سے بچا لوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ رات کا کوئی ایسا افضل حصہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے داؤد علیہ السلام، مجھ کو نہیں معلوم، البتہ کہ سحر کے وقت عرش جانشین میں ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں سے ارد گرد ہریالی ہو گئی۔ اللہ پاک نے بذریعہ وحی ارشاد فرمایا، اے داؤد، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال و اولاد میں مزید اضافہ کر دوں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، نہیں میرے مولا، میری دلی خواہش ہے کہ آپ میری مغفرت کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب العزت، سب سے زیادہ حلال رزق کون سا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے داؤد، اے میرے پیارے نبی، سب سے زیادہ افضل اور حلال رزق وہ ہے جو تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ مزامیر داؤد میں لکھا ہے، اے داؤد، میں اپنے بندوں میں سے کن لوگوں کی مغفرت کروں گا، کیا تجھے پتہ ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، کن کی یا میرے مولا، یا باری تعالیٰ؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے ایسے بندے جن سے گناہ ہونے کے بعد ان کے اعضاء کانپ اٹھیں اور خوف الہی سے، تو میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ اے میرے ان بندوں کا گناہ نہ لکھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، میرے مولا، بے شک تو رحم کرنے والا ہے، تو پاک ذات ہے۔ زبور میں اللہ پاک نے فرمایا، اے آل داؤد، تین چیزیں اللہ رب العزت نے زبور میں آل داؤد کو بتائیں کہ زبور میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے
آل داؤد 3 باتوں کا خیال رکھنا۔ خوش نصیب و کامیاب وہی جو لوگ کی راہ میں اپنے آپ کو بچائے، جو برے لوگوں کی راہ میں اپنے آپ کو بچا لے۔ اور دوسری بات، خوش نصیب و کامیاب وہ ہیں جو ظالموں جیسے حکم کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور تیسری بات اللہ رب العزت نے جو زبور میں بیان کی کہ خوش نصیب و کامیاب وہ جس نے بیکار مجلس سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا، اے داؤد تو مجھ سے اور ان لوگوں سے جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں تو بھی ان سے محبت رکھ، اور میری محبت میرے بندوں کے دلوں میں بھی پیدا کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، الہی میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر تیری محبت کو تیرے بندوں کے دلوں میں کس طرح پیدا کروں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ جب بھی تو میرے بندوں کا میرے سامنے ذکر کیا کرو تو صرف ان کی بھلائی بیان کرو، میرے بندوں کے عیب بیان نہ کرنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، الہی میں آپ کی نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کر سکتا ہوں کہ جب کا شکر کی توفیق بھی آپ کے فضل سے ہی ملتی ہے۔ ارشاد ہوا، اے داؤد کیا کہ تو نہیں جانتا کہ جو بھی نعمتیں تجھ کو ملی ہیں وہ تمام تر میرے فضل سے ہیں؟ عرض کیا، بلا شک یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بس تیرا یہ اعتراض کر لینا کہ نعمتیں میری جانب سے ہے یہی شکر ہے۔ تو بس ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کا ہمیشہ شکر ادا کرتا رہے، وہ جس حال میں بھی رکھے، بے شک اللہ پاک جانتے ہیں کہ اس بندے کو کس حال میں رکھنا ہے۔ اس لیے شکر اور ذکر الہی کرتا رہنا چاہیے۔ انسان کے جسم کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تمام کی تمام نعمتیں اللہ رب العزت کی عطا کرتا ہے۔ سب سے افضل نعمت اللہ رب العزت کی ہمیں اپنے پیارے محبوب جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ مقام اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، لہٰذا ذکر الہی کے ساتھ ہمیں ذکر رسول اللہ بھی کرنا چاہیے۔ ہمیشہ نبی کی یاد سے غافل نہیں رہیں۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہماری زبانوں اور دل کو منور فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نبی المحترم سرکار دو عالم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ آج کا عمل جو میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کیا، اللہ رب العزت اس کو ہمارے دلوں میں مہر لگا دے کہ ہم نیک کام کریں، یہ عمل ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے،
ہمیں سیدھے رستے پر چلائے، اہدنا الصراط المستقیم کے رستے پر۔ انشاءاللہ عز و جل اب مجھے اجازت دیں، میں پھر ایک نئے عمل کے ساتھ، نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔